بچے اور بڑے بچے اور بڑے بچے اور بڑے انوکھی گو معلومات اچھا تصویر اور پیغام ایک وقت میں دو کام آؤ دیکھیں بچے اور بڑے بات ہے بچے اور بڑے بچے اور بڑے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مل کر پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا نور اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے۔ سبحان صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی صلی اللہ اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم۔ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، انتظار کی گھڑیاں ہوئی ختم اور پروگرام لیے حاضر ہیں جس کا نام ہے بچے اور پروگرام ہے بچے اور بڑے۔ بچے بھی ہوتے ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں۔ بڑے ہمیں دینی نالج فراہم کرتے ہیں، ہم ان سے علم دین حاصل کرتے ہیں اور وہ ہمیں علم دین سکھاتے ہیں، اور ہر بار مہمان ہوتے ہیں جن سے ہم علم دین حاصل کرتے ہیں۔ اور آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں، گیسٹ موجود ہیں، وہ ہیں عبدالاحد اتاری۔ مرحبا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم کیسے ہیں؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ اچھا عبدالاحد بھائی، آپ کی ابھی کیا مصروفیات ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے جب سے اس ماحول سے وابستہ ہوئے ہیں کوئی نہ کوئی ذمہ داری ملتی چلی گئی ہے، اور فی الحال اس وقت میرے پاس دعوت اسلامی کا شعبہ حج و عمرہ الحمدللہ عز و جل اوورسیز یعنی انٹرنیشنل حج و عمرہ کی ذمہ داری ہے رکن شورا عبدالحبیب بھائی کے ماتحت۔ تو عمرے پہ جانے والے اور حج پہ جانے والوں کی تربیت کا شعبہ ہے۔ ماشاءاللہ، دعا فرما دے اللہ پاک ہم سب کو چل مدینہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ اللہ پاک آپ سب کو، مجھے، ہم سب کو، ہمارے کیمرہ میں ناظرین جو بھی ہیں سب کو حرمین طیبین کی زیارات عطا فرمائیں، اور خاص طور پر امیر اہل سنت کی مائیت میں ہمیں حج نصیب فرمائیں۔ اللہم آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، کچھ انٹرو بھی ہو گیا، سلام بھی ہو گیا، کچھ حال بھی پوچھ لیا، باتیں بھی ہو گئی، آگے اور بھی باتیں کرنی ہیں، اور آپ نے بھی ساتھ ہی رہنا ہے، کہیں نہیں جانا، باتیں بھی آپ سنیں گے، اور پروگرام اچھا لگے تو آپ نے کمنٹ ضرور کرنا ہے، فیڈ بیک ضرور دینا ہے۔ چلتے ہیں قاری صاحب کی جانب۔ کیسے ہیں قاری صاحب؟ الحمدللہ رب العالمین، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ربی بھائی، کون سی سورت کی تلاوت سنائیں گے؟ سورۃ الصافات کی چند آیتوں کی تلاوت سنائیں گے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی قرآن پاک کی تلاوت ہو باادب ہو کے بیٹھ جائیں، اس میں بات وغیرہ نہ کریں۔ اللہ پاک ہمیں برکتیں دے قرآن پاک سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ماشاء اللہ الکریم۔ اللہ پاک آپ کو میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے، مکہ کی باادب حاضری نصیب فرمائے۔ آمین۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، قرآن کریم کی
ہم نے تلاوت بھی سن لی. اب اپنا نیکسٹ سیگمنٹ شامل کرتے ہیں اور سیگمنٹ کا نام ہے کلام. بچے اور بڑے، بچے اور بڑے. پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، سیگمنٹ کا نام ہے کلام. کلام ہے، اور کلام سنانے کے لیے علی رضا بھائی موجود ہیں. کیسے ہیں علی رضا بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. کون سا کلام سنائیں گے؟ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. سبحان اللہ. شروع کریں. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. گوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا میرے گھر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی. میرے گھر عیب کی کرتے ہیں وہ پردہ پوشی. میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے. میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ہے یہ ایمان کے آئے لغت میں میری ہے. یہ ایمان کے آئے لغت میں میری. اپنے منگتوں کو تنہا نہیں ہونے دیتے. اپنے منگتوں کو تنہا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا جو منگتا نہیں ہونے دیتے. یہ حوالے ہمیں رسوا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. ماشاء اللہ. عبدالاحد بھائی، کتنی خوبصورت بات ہے کہ ہے یہ ایمان
کے آئیں گے لحد میں میری اپنے منگتوں کو وہ تنہا نہیں ہونے نہیں ہونے دے، وہ شعر بھی ہے نا، قبر میں سرکار آئے تمہیں قدموں پہ گر فرشتے بھی اٹھائیں، تمہیں ان سے یوں کہوں، اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں میں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ سبحان سبحان اللہ۔ اللہ، اللہ پاک ہمیں قبر میں بھی پیارے آقا کا صلی اللہ تعالی۔ پیارے آقا کی دید نصیب فرمائے، آمین پیارے آقا اپنے دامن میں چھپا لیں آمین اور شفاعت فرما دیں۔ آمین آمین۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پہلے تو جزاک اللہ خیرہ، علی رضا بھائی آپ نے کلام سنایا، اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ابھی بہت ساری باتیں کرنا باقی ہے، بہت کچھ سیکھنا باقی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، سیگمنٹ شامل کرتے ہیں۔ سیگمنٹ کا نام ہے گیسٹ سے سوالات۔ بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے گیسٹ سے سوالات۔ گیسٹ سے سوالات سیگمنٹ کا نام ہے، اور اس سیگمنٹ میں عبدالاحد بھائی آپ سے بچے کچھ سوالات کریں گے، انشاءاللہ حاضر اسی لیے ہوئے ہیں۔ تو اجازت مل گئی۔ چلیں جی، پہلے کون سوال کرے گا؟ آپ کریں گے؟ واہ بھائی واہ، ماشاءاللہ۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبدالہادی ہے۔ میرا سوال یہ ہے، ہمارے پیر مرشد امیر سنت سے آپ نے کتنی بار ملاقات فرمائی ہے؟ امیر سنت نے مجھے کئی بار ملاقات کا شرف بخشا ہے۔ میں ملاقات فرماؤں گا نہیں، ملاقات کی سعادت پاؤں گا الحمدللہ۔ تو یہ ان کا کرم ہے ماشاءاللہ۔ کہ بار بار ملاقات کا شرف عطا فرماتے ہیں، اور مجھے یاد نہیں کہ سینکڑوں ہیں، ہزاروں ہیں، میں علم نہیں رکھتا، لیکن کئی مرتبہ بلا مبالغہ کہوں گا کہ جس کی شمار بھی میرے پاس نہیں۔ اب کون سوال کرے گا؟ آپ کریں گے، چلیں سوال کریں۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد ایان ہے، اور میرا سوال یہ ہے، آپ کی لائف کا کوئی ایسا واقعہ جسے ہمیں کچھ سیکھنے کے لیے ملے؟ واقعات تو بہت سارے ہیں جو دعوت اسلامی میں آنے کے بعد نصیب ہوئے، لیکن جو میں یوں سمجھتا ہوں کہ ایک استقامت کا ذریعہ بنا، دعوت اسلامی میں ٹھہرے رہنے کا، استقامت کا، نیک اعمال پر استقامت کا جو ذریعہ بنا، وہ امیر اہل سنت کے عطا کردہ 72 نیک اعمال ہیں۔ اور نیک اعمال پر عمل کرنا، یقین کریں کہ یہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے، کہ بندہ اگر چاہتا ہے کہ مجھے استقامت ملے، دیکھیں بہت سے کام ہم کر لیتے ہیں، ہم نوافل بھی پڑھ لیتے ہیں، ہم دیگر بڑی راتوں میں جاگ بھی لیتے ہیں، لیکن میرے چھوٹے چھوٹے میٹھے میٹھے بچوں، اگر استقامت چاہتے ہیں تو نیک اعمال جو امیر اہل سنت نے عطا فرمائے ہیں اس کو اپنے اوپر اوڑھ لیجئے۔ جب اسے اوڑھ لیں گے، اوڑھنے کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ بھی پوچھیں گے نا کہ بھئی اوڑھے کیسے، کوئی چادر ہے نیک اعمال کی اسے اوڑھ لیتے ہیں، تو اوڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے عامل بن جائیے۔ کیا ہو جائیں؟ اس کے عامل بن جائیے، ٹھیک ہے نا۔ جب نیک اعمال کے عامل بن جائیں گے، اس پر عمل کرنے والے بن جائیں گے، اس کو اپنی لائف میں پریکٹیکلی انشاءاللہ عز و جل لے آئیں گے، تو پھر اب آپ کے لیے بہت سے کام آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ۔ اب آپ کریں سوال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد ایان ہے۔ ماشاءاللہ۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے، کیا بچے حج کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، بچے بھی حج کر سکتے ہیں، بڑے بھی کر سکتے ہیں، اور اس کا ایک بہت پیارا واقعہ ہے جو امیر سنت نے اپنی بہت ہی پیاری کتاب جو ہے رفیق الحرمین، اس کے صفحہ نمبر 337 پہ بہت ہی زبردست روایت لکھی ہے۔ میں چاہوں گا اسے پڑھ کے سناؤں تاکہ ہمارے یہاں موجود بچے اور مدنی چینل پر موجود بچوں کے دل میں بھی خوشی حاصل ہو، اور وہ بھی اس بات پر تڑپے کہ ہم بھی حج کر سکتے ہیں ماشاءاللہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مقام روحہ میں ایک قافلے سے ملے، تو فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم مسلمان ہیں۔ پھر انہوں نے عرض کیا آپ کون ہیں؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں۔
ان میں سے ایک خاتون نے بچے کو اوپر اٹھایا اور عرض کیا کیا اس کا بھی حج ہو جائے گا؟ کیا اس کا بھی حج ہو جائے گا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور تجھے بھی اس کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ اور اس کے بعد اس کی شرح میں مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں کہ بچے کو بھی حج کا ثواب ملے گا، حج کرنے کا، اور تجھے بھی اس کے حج کا ثواب ملے گا حج کرانے کا۔ مزید فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ بچے کو نیکیوں کا ثواب، یعنی ہلالین میں لکھا ہے کہ بچے کو تو ملتا ہی ہے، اس کے ماں باپ کو بھی ملے گا۔ واہ! لہٰذا انہیں نماز روزے کا پابند بناؤ۔ عبدالحد بھائی، بچے کس طرح احرام پہن سکتے ہیں؟ بچوں اور بڑوں کے احرام کا طریقہ تو سیم ہے، لیکن پابندیوں میں فرق ہے۔ یاد رکھیں کہ احرام کی کچھ پابندیاں ہیں، اس پر عمل کرنا ہوتا ہے، اور وہ پوری ایک تفصیل ہے۔ چونکہ آج ہمارا سلسلہ جو ہے وہ بچوں کے ساتھ ہے، بچے اور بڑے، تو کچھ ملے جلے ٹاپکس پر ہم بات کر رہے ہیں، تو خاص طور پہ آج فوکس کیا ہے ہم نے عمرہ اور حج کے کچھ باتوں کو۔ تو اس پر میں احرام کا طریقہ جیسے پریکٹیکلی باندھا جاتا ہے نا، وہ باندھ کر میں دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ اسے سیکھیں اور اللہ پاک کرم کرے، نصیب کرے، اور اس مبارک در کی حاضری ہمیں بھی عطا ہو جائے، ہم بھی خانہ کعبہ کا طواف کریں، اور ہم بھی مسجد نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام میں حاضری کا شرف پائیں انشاءاللہ۔ میں آپ کو انشاءاللہ عز و جل یہ یاد رکھیں کہ مرد کی جو ہے نا وہ احرام کی دو چادریں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک یہ ہوتا ہے، ایک جیسے اب یہاں جو میں چادریں لایا ہوں یہ تولیے کی ہیں، اور موسم تھوڑا ٹھنڈا ہے، سردی کا ہے، تو ہم مشورہ دیتے ہیں کہ تولیے کی چادر جو ہے یہ انسب ہے تاکہ ٹھنڈ بھی نہ لگے۔ اور گرمیوں میں کیا ہوتا ہے کہ ایسے دبیس تولیے کی چادر لیتے ہیں تو اس میں عام طور سے جب پسینہ آتا ہے تو وہ جذب ہو جاتا ہے۔ تو یہ چادر کو میں انشاءاللہ عز و جل، نیچے کی چادر کو تہبند کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں بچوں؟ کیا کہتے ہیں؟ تہبند۔ اچھا، تہبند باندھنے کے لیے جو ہے نا وہ اس میں گٹھا بھی نہیں لگانی، اور کوئی تہبند کے اوپر رسی بھی نہیں باندھنی جیسے ہزار بند وغیرہ باندھ دیتے ہیں۔ اچھا، اس کے اوپر ایک بیلٹ باندھا جاتا ہے، دیکھا ہے نا آپ نے کہ تہبند باندھتے ہیں اس کے اوپر بیلٹ باندھتے ہیں۔ وہ بیلٹ بھی تہبند کو کسنے کی نیت سے نہیں ہوتا، وہ بیلٹ اس لیے ہوتا ہے کہ اس میں سامان رکھا جائے، اپنا پاسپورٹ، اپنا شناختی کارڈ، یا اپنی رقم وغیرہ، یا جو ڈاکومنٹس آپ کے ساتھ ہیں جن کو رکھنا ہے، یا پھر کچھ رقم ہے، یا خاص طور پر جس کے بغیر آج کل لوگوں کا گزارا نہیں ہوتا، اس کو موبائل فون کہتے ہیں۔ تو موبائل فون رکھنے کے لیے بھی وہ بیلٹ جو ہے وہ آپ کے کام آ سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ تہبند ہم کیسے باندھیں گے؟ جو ہم نے سیکھا امیر سنت سے الحمدللہ عز و جل، وہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ جب بھی تہبند باندھیں تو اس کے دو سرے ہوتے ہیں، دونوں سروں کو آپس میں ملائیں گے۔ سیدھے ہاتھ کا جو سرا ہے اس کو 2 انگل اضافی رکھیں گے، دیکھیں میں نے تھوڑا سا بڑا رکھا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اس کے سائز سے تھوڑا سا اضافی رکھا ہے، اس کو تھوڑا سا بڑا رکھیں گے، اور دونوں چادروں کو ملا کر اپنے دل کی جانب کر لیں گے۔ کہاں کر لیں گے؟ الٹے ہاتھ کی جانب، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے یوں رکھ لیا، اب اس کو اصل چیز ہے اس کی گریپنگ، کیا ہے؟ یہ اس کا سائز بڑا ہوگا تو گریپ اچھی ہوگی، اور اس کو پیٹ پر رکھ کر باندھیں گے۔ دیکھیں میں نے نیچے کر دیا نا تھوڑا سا، اب جب میں اس کو باندھوں گا تو پیٹ اندر کر لوں گا اور اس کو کھینچ کے رکھوں گا، اپنا سیدھا ہاتھ سپورٹنگ گیز پر یہاں اس طرح لا کر اسے کھینچ لوں گا، دیکھیں کھلا نہیں نا، اسی طریقے سے درمیان سے فولڈ کر کے اس انداز سے اس کو رولنگ کر لوں گا کہ 1 2 3 4 جتنے میرے لیے ٹائٹنس کے لیے ہو گئے۔ اور دوسری اس میں خاص بات کا خیال رکھنا ہے کہ احرام اتنا اونچا ہو کہ ٹخنے ظاہر ہو جائیں۔ کیا ظاہر ہو جائیں؟ ٹخنے۔ دیکھیں میں نے اونچا کر لیا، ٹخنے نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تاکہ آپ جب چلیں تو ایسا نہ ہو آپ جھکے تو یہ چادر نیچے جھکے اور آپ کی چادر گندی ہو جائے، واش روم میں جائیں تو پھر وہاں چادر گیلی ہو جائے، تو ان باتوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ تو یہ احرام کی میں نے تہبند باندھی ہے۔ کیا باندھی ہے؟ کوئی باندھے گا؟ میں اگر کہوں کہ آپ آ کر باندھ لیں، کوئی کر سکتا ہے پریکٹیکل؟ لیکن چادر بہت بڑی ہے، آپ کے لیے چھوٹی چادر ہونی چاہیے۔ چلیں، تو میں نے باندھ کے دکھایا، آپ نے سمجھ لیا۔ اب یہ اس میں باندھا میں نے ہے کہ چلنے میں آپ دیکھیں کوئی پیر وغیرہ کھل رہا ہے، کوئی تہبند ہٹ رہی ہے۔ وہ جو میں نے 2 انچ ایکسٹرا لیا ہے نا،
وہ اس کو کھلنے سے بچا رہا ہے. اگر برابر ہوتا تو وہ بیچ میں سے اوپن ہو جاتا. لہٰذا اس کو پردے میں پردہ بھی ہو گیا اور آپ کے احرام کی تہبند بھی بن گئی. میں نے پہلے ہی ابتداءً عرض کیا تھا بیٹا کہ آپ جب بیلٹ باندھیں گے تو نیت کیا کریں گے بھائی؟ کیا بتایا تھا میں نے؟ سامان رکھنے کی نیت کریں گے, تہبند کو ہولڈ کرنے کی نیت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, ہم کلپ والا بیلٹ سجیسٹ کرتے ہیں. اس سے فائدہ کیا ہے کہ ایزی ٹو یوز ہوتا ہے یہ. ٹھیک ہے, یہ آپ نے تہبند کے اوپر بیلٹ لیا اور اس بیلٹ کو پیچھے کی طرف کلپ کرنا تو مشکل ہے, تو اب اس کو یوں پیچھے کر دیا اور کلپ آگے کی طرف کریں گے. کیسے کریں گے وہ دیکھ لیجئے. اب یہ کلپ ہو گیا, اس کو گھما کر آگے لے لیا. اب یہاں پر آپ اپنا پاؤچ میں سامان وغیرہ جو رکھنا ہے وہ رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس کے اوپر کی چادر بھی پہنی جاتی ہے. یاد رکھیں جب احرام پہنیں گے یعنی یہ 2 چادریں پہنیں گے تو مرد کے لیے کوئی بھی انڈر گارمنٹ بنیان وغیرہ یا کوئی اور چیز یہ نہیں پہن سکتے. لہٰذا آپ نے لباس کے طور پر یہ دونوں چادریں پہننی ہیں اور پھر آپ نے عمرے کی نیت کرنی ہے. وہ پورا ایک طریقہ ہے, وہ انشاءاللہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پہ بھی آپ کو مل جائے گا. امیر سنت کے احرام باندھنے کا طریقہ بھی مل جائے گا. الحمدللہ عز و جل مبلغین دعوت اسلامی کے عمرے کا طریقہ, حج کا طریقہ بھی آپ کو انشاءاللہ اس پہ مل جائے گا. تو اسے دیکھیں گے تو آپ کو سب چیزیں مل جائیں گی. مدنی چینل کے ناظرین, آپ کو بھی عرض کروں کہ جب بھی عمرے پہ جانا ہو تو دعوت اسلامی کا شعبہ حج و عمرہ اس سے رابطے میں آ جائیں, اس کے ذریعے سے تربیت حاصل کریں. آپ کے حج میں بھی آپ کو معاونت ملے گی, آپ کے عمرے میں بھی آپ کو معاونت ملے گی الحمدللہ. تو یہ اوپر کی چادر کا طریقہ بھی سیکھ لیں. ہم نے دونوں چادروں کے دونوں سروں کو یعنی تہبند کے دونوں سروں کو کون سی جانب کیا تھا؟ اپنے دل کی جانب, الٹے ہاتھ کی جانب. اسی طرح الٹے ہاتھ والا جو سرا ہے اس کو چھوٹا رکھنا ہے, یہ سیدھے ہاتھ والا سرا بڑا رکھنا ہے. سمجھ گئے؟ یہ کیوں چھوٹا رکھنا ہے کہ اس کو یہاں پر ہم نے تہبند کے اندر یہ کھرس لیا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ کھرس لیا. ٹھیک ہے, اب یہ جو سیدھے ہاتھ والا سرا ہے اس کو ہم نے اپنے الٹے ہاتھ پر یوں ڈال دیا, الٹے کاندھے پر. ٹھیک ہے, الٹے کاندھے پر ڈال دیا. ہو تو گیا یہ, لیکن اب جب آپ چلیں گے, سامان اٹھائیں گے, نماز وغیرہ پڑھیں گے, رکوع کریں گے, سجدہ کریں گے تو بار بار گرتا رہے گا. تو اس کے لیے اس کا یہ جو سرا آپ نے پیچھے ڈالا تھا اس کو لوٹ کر سیدھے کاندھے پر دوبارہ لے لیں. یہ آپ نے سیدھے کاندھے پر لے لیا. اب اس کو سیدھے کاندھے پہ لے لیا تو آپ جھکیں تو یہ گرے گا نہیں. رکوع کریں گے, سجدہ کریں گے, اچھا سامان اٹھانے کے لیے جھکنا ہوگا تو پھر یہ بار بار گرے گا نہیں اور اس کی گرپ مضبوط ہو جائے گی. تو یہ آپ کا اوپر کی چادر باندھنے کا طریقہ تھا. یہ احرام کی دونوں چادریں باندھ لی. اب احرام میں کچھ اعمال کرنے ہوتے ہیں. کیا کرنا ہوتا ہے؟ کچھ اعمال, جیسے احرام کی حالت میں نماز پڑھیں گے تو تکبیر تحریمہ پڑھیں گے. تکبیر تحریمہ پڑھتے وقت ہم اپنے ہاتھوں کو کتنا اٹھاتے ہیں؟ کانوں تک اٹھاتے ہیں. تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں؟ یوں اٹھا لیتے ہیں. اب ان کا پورا سینہ وغیرہ سب ظاہر ہوتا ہے. امیر سنت نے ہماری تربیت کیا فرمائی کہ ہاتھوں کو یوں لیجئے. اب اس سے کیا ہوا؟ سینہ نہیں کھلا اور الحمدللہ اس طرح آپ نے تکبیر تحریمہ کہہ لی, اللہ اکبر کہہ لیا. ایک چیز. دوسرا یہ کہ اسی احرام کی حالت میں آپ نے رمل کرنا ہوتا ہے. رمل کہتے ہیں طواف کے 3 پھیروں میں اکڑ اکڑ کر چلنا. اور اسی احرام کی حالت میں آپ نے استباء بھی کرنا ہوتا ہے. کیا کرنا ہوتا ہے؟ استباء. وہ کیا کہتے ہیں؟ استباء کس کو کہتے ہیں جناب؟ ہے کسی کو پتہ ہے؟ ماشاءاللہ بتائیے. الٹے ہاتھ کو کھلا رکھنا, الٹے کاندھے کو. الٹے کاندھے کو کھلا رکھنا استباء کہتے ہیں. یہ بتا رہے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں؟ صحیح کہہ رہے ہیں. اب آپ نے عمرہ کیا نہیں, آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں؟ تو سیدھا کاندھا کھلا رکھنا ہے, الٹا کاندھا نہیں. کون سا کاندھا؟ سیدھا کاندھا کھلا رکھنا ہے. طواف کے جب عمرہ کریں گے تو عمرے کا جو طواف کریں گے اس کے 7 چکر میں, کتنے چکر ہوتے ہیں ایک طواف میں؟ 7 چکر میں آپ نے اپنے سیدھے کاندھے کو کھلا رکھنا ہے. ٹھیک ہے, کیسے کھولیں گے وہ سیکھ لیجئے. یہ آپ نے اپنے چادر کو ڈالا تھا نا یہاں پر, اس چادر کو دوبارہ نیچے اتار لیجئے. ٹھیک ہے, اب آپ نے سیدھا کاندھا کھولنے کے لیے سیدھا کاندھا یہ ظاہر ہو گیا اور اس کاندھے کے نیچے سے, بغل کے نیچے سے اس چادر کو لے لیں گے اس طرح سے, تو یہ سیدھا کاندھا کھل گیا. ویری ایزی. کچھ سمجھنے میں مشکل آئی؟ بھائی مدنی چینل کے ناظرین, آپ کو کچھ سمجھ میں آیا؟
اگر کوئی مشکل ہو تو آپ دعوت اسلامی کے شعبہ حج و عمرہ سے سیکھ لیں. دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے وہاں پر بھی الحمدللہ یہ بہت سارے کلپس موجود ہیں. سوشل میڈیا پیج پر بھی ماشاءاللہ موجود ہیں. تو یہ سیدھا کاندھا کھل گیا, اس کو کیا کہتے ہیں؟ اجتباء. ٹھیک ہے. اب آپ نے رمل کرنا ہوتا ہے. یہ بھی یاد رکھ لیں کہ طواف کے 3 پھیروں میں رمل ہوتا ہے. کتنے پھیروں میں؟ 3. کل پھیرے کتنے ہوتے ہیں؟ 7 ہوتے ہیں. اس میں سے 3 پھیروں میں رمل ہوتا ہے. رمل اس بات کو کہتے ہیں, بہت سے لوگ رمل کیسے کرتے؟ اچھلتے کودتے رہتے. یہ اچھلنا کودنا یہ رمل نہیں ہے. رمل کہتے ہیں باوقار انداز میں سینہ چوڑا کر کے اکڑ کے چلنا, جیسے کفار پر روب ظاہر کرنا. ٹھیک ہے. تو اب آپ نے اپنے جب اکڑ کے چلتے ہیں, روبدار طریقے سے چلتے ہیں, شاہانہ انداز میں چلتے ہیں, تو کیسے چلتے ہیں؟ سینہ چوڑا کرتے ہیں نا, اٹھیا بھی بند کر لیتے ہیں اور یوں کر کے چلتے ہیں نا, ایسے روب سے چلتے ہیں نا, ہے نا, روب سے چلتے ہیں نا. تو میں آپ کو چل کے دکھاتا ہوں. جب آپ نے طواف شروع کرنا ہے تو استلام کرنا ہے. استلام کا طریقہ یہ ہے کہ سامنے حجر اسود کی سیدھ میں آئیں گے, پیچھے گرین ٹیوب لائٹ نظر آئے گی. یہ سب آپ انشاءاللہ جب پریکٹیکلی عمرے کا طریقہ سیکھیں گے آ جائے گا. میں یہاں صرف ہائی لائٹ کر رہا ہوں آپ کو رمل کرنا. ٹھیک ہے. یہ آپ نے استلام کرنا ہے تو اپنے ہاتھوں کو کانوں کی لو تک لے گئے, بسم اللہ والحمدللہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی, یہاں رکھیں گے. ٹھیک ہے. بسم اللہ والحمدللہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. ابھی آپ نے بوسہ لے لیا. اب خانہ کعبہ آپ کے سامنے, اب آپ نے یوں اپنے آپ کو پھیر لیا. ٹھیک ہے. جیسے بوسہ لیا ہلکا سا کھس کے اور آپ یوں گھوم گئے, تو اب خانہ کعبہ آپ کے دل کی جانب آ گیا, یعنی الٹی جانب آ گیا آپ کے. اور اب آپ نے رمل کرنا ہے. رمل کا طریقہ سیکھ لیں. پاؤں کو بھی دیکھیے گا اور سینے کو بھی دیکھیے گا اور مٹھیوں کو بھی دیکھیے گا. کیسے چلنا ہے؟ تیز تیز. ٹھیک ہے. چھوٹے چھوٹے قدم لے کے تیز تیز, جیسے کسی سے یوں سمجھے مقابلہ ہو تو آدمی یوں تیز تیز چلتا ہے نا, یوں کر کے سینہ ہلا ہلا کر, شانے ہلا ہلا کر, اپنی مٹھیوں کو باندھ کر. تو یہ رمل, اس کی پوری ایک بایوگرافی ہے. آپ انشاءاللہ پڑھیں گے نا کتابیں تو اس میں آپ کو ملے گا کہ رمل کیوں کہا گیا, یہ رمل کا حکم کیوں دیا گیا, وہ کیا سرکمٹینسز تھے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے فرمایا کہ آپ رمل کیجئے. اور پھر انہوں نے جب رمل کیا تو کفار پر روب الحمدللہ عز و جل بیٹھ گیا. تو یہ رمل اس لیے کیا جاتا ہے. بہرحال آج اس نشست میں مختصر سا میں نے بیان کیا. اگر آپ مزید بھی چاہتے ہیں تو دعوت اسلامی کے شعبہ حج و عمرہ سے رابطے میں آ جائیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ماشاءاللہ الکریم, جزاک اللہ خیر عبدالاحد بھائی. اللہ پاک آپ کو دارین کی برکت عطا فرمائے. آمین. آپ کے ساتھ امیر اہل سنت کے ساتھ حج و عمرہ کی بار بار سعادت نصیب فرمائے. ماشاءاللہ مرحبا, بڑا مزہ آیا. مزہ بھی آ گیا. ارے مکے مدینے کی باتوں میں مزہ نہیں آئے گا تو کس میں آئے گا؟ بچوں کو, بڑوں کو, سبھی کو مزہ آتا ہی حرمین طیب. اور ایک عاشق کا انداز یہی ہوتا ہے کہ جب اس کے سامنے مکۃ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ کی باتیں ہوتی ہیں تو اس کو ویسے ہی مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے. تو مدینے جانے کا کوئی وظیفہ عطا فرمائے. مدینے جانے کا وظیفہ تو بڑا ہی پیارا وظیفہ ہے. امیر اہل سنت نے جو نیک اعمال ہمیں عطا فرمائے ہیں, سبحان اللہ, جب ہم اس میں اپنا جائزہ لیتے ہیں نا تو اس میں ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا آج آپ نے 313 بار درود پاک پڑھا؟ تو انشاءاللہ عز و جل جب درود پاک پڑھتے رہیں گے, التجا کرتے رہیں گے. اور ایک حدیث پاک بھی تو ہے نا, کتنی پیاری حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے. تو انشاءاللہ عز و جل ہم درود پاک پڑھتے پڑھتے انشاءاللہ مدینے پہنچیں گے اور وایا مدینہ انشاءاللہ جنت, انشاءاللہ انشاءاللہ. پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, مکے مدینے کی باتیں تھی. اللہ پاک ہمیں مکے کی فضا, مدینے کی فضا میں گھومنا نصیب فرمائے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور سیگمنٹ شامل کرتے ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے کچھ انوکھے انفارمیشن. بچے اور بڑے, بچے اور بڑے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ کا نام ہے کچھ انوکھی انفارمیشن. اس سیگمنٹ میں ہم عبدالاحد بھائی سے کچھ انوکھی انفارمیشن جانیں گے جو آپ بچوں کے لیے بھی فائدہ مند رہے گی, بڑوں کے لیے بھی فائدہ مند رہے گی. جی عبدالاحد بھائی, آپ کیا بتا رہے ہیں؟
بڑا ہی پیارا ٹاپک ہے، اور وہ ٹاپک کیا ہے؟ وہ ٹاپک ہے جنت کی نعمتیں۔ سبحان اللہ۔ اور جنت کی نعمتیں کتنی عالی شان ہیں، انشاءاللہ عز و جل یہ آپ کو میں عرض کرتا ہوں، اور بڑی پیاری یہاں تحریر لکھی ہے، میں چاہوں گا کہ اس کے مطابق آپ کو بیان کر دوں۔ لکھا ہے کہ پیارے بچوں، آج جو ہم بڑی پیاری پیاری بات کرنے جا رہے ہیں، جنت کس کے لیے بنائی گئی؟ کس کے لیے بنائی گئی؟ اللہ پاک نے اپنے فرما برداروں کے لیے بنائی، اپنے مطیع لوگوں کے لیے۔ وہ بندے جو مطیع اور فرما بردار ہیں، اس کی رحمت کی جگہ کون سی ہے؟ جنت ہے۔ اس میں اللہ پاک کی کیسی کیسی نعمتیں ہیں، آج ہم اس کے بارے میں انشاءاللہ سنیں گے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جنت ایک بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیاری جگہ ہے جو اللہ پاک نے مسلمانوں کے لیے بنائی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہیں جس سے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا۔ جنت میں 100 لیولز ہیں۔ کتنے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں 100 درجات ہیں۔ کیا ہیں؟ 100 منزلیں ہیں، ہے نا؟ مختلف منازل ہوتی ہیں نا، یہ میری پہلی منزل ہے، یہ میری دوسری منزل ہے نا؟ تو 100 منازل ہیں، اور ایک منزل سے دوسری منزل کے درمیان کا اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ مطلب ماشاءاللہ کتنی عالی شان جگہ ہے جنت، کہ ایک منزل کا فاصلہ کتنا ہے؟ آسمان اور زمین کے درمیان کا فاصلہ۔ اب ہم سنیں گے کہ جنت میں اللہ پاک کی کیسی یونیک نعمتیں ہیں، کیسی یونیک نعمتیں ہیں، وہ کیا ہیں؟ پیارے بچوں، جنت میں ایک درخت اتنا بڑا ہے کہ اگر کوئی شخص اس درخت کے سائے میں 100 سال تک تیز گھوڑے پر سوار ہو کر چلتا رہے تو بھی وہ درخت ختم نہ ہوگا۔ اور جنت کی دیواریں، جنت کی دیواریں، سبحان اللہ، سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنی ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جنت میں دودھ، شہد، اللہ اکبر، یہ دودھ اور شہد دیکھا ہے نا آپ نے؟ اس کی نہریں ہوں گی جنت میں، دودھ اور شہد کی نہریں ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، جنتیوں کو جنت میں ہر قسم کے مزیدار کھانے ملیں گے، جو چاہیں گے فوراً ان کے سامنے موجود ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اگر کسی پرندے کو دیکھ کر اس کا گوشت کھانے کا دل کرے گا، اللہ اکبر، تو اسی وقت بھنا ہوا ان کے پاس آ جائے گا۔ اگر پانی وغیرہ پینے کی خواہش ہوئی تو پانی کا برتن خود بخود ہاتھ میں آ جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ پانی کے برتن خود بخود ہاتھ میں آ جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ان میں پانی، دودھ، شہد ہوگا۔ جتنا پئیں گے، یعنی پینے کا ارادہ ہوگا، اتنا ہی برتن میں ہوگا۔ یعنی ان کا دل میں جتنی کیفیت ہوگی نا کہ مجھے اتنا پینا ہے، اتنا ہی برتن میں ہوگا، نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم۔ پھر وہ برتن خالی ہونے کے بعد خود بخود وہاں سے چلے جائیں گے جہاں سے آئے تھے۔ کیسی عالی شان ہے میرے رب کی جنت، تصور تو کریں کیسی عالی شان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پیارے بچوں، جو جنتی جنت میں رہیں گے انہیں کسی بھی چیز کا خوف نہ ہوگا، نہ وہ بیمار ہوں گے۔ دنیا میں تو ہم بیمار ہو جاتے ہیں، نہ وہ بیمار ہوں گے، نہ ہی ان میں سے کسی کو موت آئے گی، بلکہ جنت میں ہر طرح سے ریلیکس ہوں گے، جنت میں ہر طرح سے ریلیکس ہوں گے، اور ان کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ جنت کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ جنتیوں کو اللہ پاک کا دیدار ہوگا۔ اللہ پاک کو دنیا کی زندگی میں آنکھ سے دیکھنا، یہ ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، اور آخرت میں ہر مسلمان رب کا دیدار کرے گا۔ پیارے بچوں،
اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں بھی جنت میں داخل فرمائے اور ایسی پیاری پیاری نعمتیں ہمیں بھی مل جائیں، تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے اور نیکی کے کام کریں، نماز پڑھیں، سبحان اللہ، امی ابو کی بات مانیں، سبحان اللہ، کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائیں، سبحان اللہ، کسی کی فضول شکایت نہ لگائیں۔ یہ بچوں کی عادت ہوتی ہے بڑی، کہ امی دیکھو یہ کر رہا ہے، ابو اس نے یوں کر دیا، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ایک دوسرے سے بس خالی یوں مستیاں، جیسے آپ نے کہا نا مستیاں، تو مستیاں کرتے ہوئے ایک دوسرے کی شکایتیں لگاتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ کسی کی فضول شکایت نہ کریں، برے کاموں سے بچیں، تو انشاءاللہ ہمیں بھی ایسی نعمتیں ملیں گی۔ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ وائے مدینہ جنت بھی جائیں گے، پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں جائیں گے انشاءاللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جنت کے متعلق ہم نے باتیں سنی۔ اگلا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، اور سیگمنٹ کا نام ہے حروف سوال جواب۔ بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے حروف سوال جواب۔ اس سیگمنٹ میں کیا ہوگا یہ ارحم بھائی سے پوچھیں گے۔ جی ارحم بھائی، اس سیگمنٹ میں کیا ہوگا؟ عبدالاحد بھائی بچوں سے سوالات کریں گے حرف بتا کے۔ انشاءاللہ مطلب یوں ہوگا کہ آپ کو ایک حرف دیا جائے گا، اس سے آپ سے سوال ہوگا اور آپ نے جواب دینا ہے۔ مثال کے طور پر جیم سے کسی شہر کا نام بتائے، سمجھ گئے؟ کون سمجھ گیا؟ تو سوال کریں آپ سے۔ جی عبدالاحد بھائی۔ چلیں بھائی، پیارے بچوں یہ بتائیے کہ حرف عین، اس سے جو ہے وہ سب سے افضل زبان سبحان اللہ کون سی ہے، اس کا نام بتائیں۔ اچھا بھائی، کون بتائیں گے؟ آپ بتائیے۔ عربی۔ ماشاءاللہ، ان کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اسی طریقے سے حرف جو ہے وہ زا سے ایک ایسے خاص پانی کا نام بتائیں جسے کھڑے ہو کر پینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ مدینہ۔ واہ بھائی واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ کا اسم گرامی؟ محمد شایان۔ محمد شایان، ماشاءاللہ۔ جی شایان، آپ بتائیے۔ آب زمزم کا پانی۔ شایان کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ عبدالاحد بھائی، آب زمزم کا پانی، آپ بھی پانی کو کہتے ہیں؟ جی بالکل، ہمارے یہاں یہ جو کہتے ہیں کہ عوام میں یہ مشہور ہے کہ وہ جب آب زمزم کہتے ہیں تو ساتھ میں پانی لگا دیتے ہیں، تو آب زمزم کا پانی نہیں کہیں گے بلکہ ہم یوں کہیں گے آب زمزم۔ کیا کہیں گے؟ آب زمزم۔ آب مانے پانی اور زمزم اس کا نام ہے، تو آب زمزم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چلیں ایک اور سوال لیتے ہیں۔ حرف صاد سے ایک ایسے صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور لقب بتائیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ پاک کی طرف ہجرت کی۔ اللہ سب مل کر بولیں۔ سب مل کے بولنے ہیں۔ رضی سبحان اللہ۔ اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ جو نام ہم پوچھ رہے تھے وہ کیا نام تھا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک اور سوال لیتے ہیں۔ حرف زا سے قرآن پاک میں نماز کے ساتھ بار بار کس رکن اسلام کا ذکر آیا ہے؟ ماشاءاللہ، دے دیجیے، مائک دے دیجیے۔ پہلے اپنا نام بتائیے۔ محمد ارحم۔ زکوٰۃ۔ آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جی حضور۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا، لیکن اس سے پہلے ایک سوال میرا عبدالاحد بھائی سے باقی ہے۔ لبیک۔ عبدالاحد بھائی، آپ کو پروگرام کیسا لگا؟ پروگرام تو بہت اچھا ہے، فارمیٹ بھی بہت اچھا ہے ماشاءاللہ۔ بچے آتے ہیں، شوق بھی ظاہر کریں تو بہت اور زیادہ سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کا ہر پروگرام اچھا ہوتا ہے، بس اس کو سمجھیں، سیکھیں اور آگے بڑھائیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا۔ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں، ایک نئے مہمان کے ساتھ، نئے گیسٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں عبدالاحد بھائی کو اور تمام بچوں کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔
محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچے اور بڑے بچے اور بڑے بچے اور بڑے انوکھی گو معلومات اچھا تصویر اور پیغام ایک وقت میں دو کام آؤ دیکھیں بچے اور بڑے بات ہے بچے اور بڑے بچے اور بڑے بچوں کا مدنی چینل آ گیا بچوں کا آ گیا